बाकी लोगों के भी काम आ सके, आप लोगों के लिए सदका जारिया बन सके। चलें जी, बगैर किसी टाइम के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम सूरह आराफ को शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे भी पढ़ा जा सके। तो आराफ जो है, आराफ का मतलब है कि बुर्जियां, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि क़यामत वाले दिन एक बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग पर अल्लाह ताला के नेक बंदे बैठे होंगे, साबिकूनल अव्वलून बैठे होंगे, अशरा मुबशरा बैठे होंगे, और वो हर एक के चेहरे को देखकर ये कहेंगे कि अच्छा, ये तो जन्नत में जाने वाला है, और ये जो है वो दोज़ख में जाने वाला है, उसके अमाल पे बड़ा वो अफसोस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। किताबुन उन्ज़िला अलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुन मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल। ये अलिफ लाम स्वाद है, ये किताब है जो तुम्हारी तरफ है मोहम्मद उतारी गई है, ताकि इसके बाइस तुम्हारे दिल में कोई परेशानी ना हो, ताकि तुम इसके जरिए लोगों को होशियार करो, और ये अहले ईमान के लिए एक याद दहानी है। जो चीज तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से उतारी गई है, इसकी पैरवी करो और इसके मासिवा सरपरस्तों की पैरवी ना करो। बहुत कम लोग हैं जो याद दहानी हासिल करते हैं, और कितनी ही बस्तियां हैं जिनको हमने हलाक कर दिया। तो आया इन पर हमारा अजाब रात में अचानक या दिन दिहाड़े, जब दोपहर के आराम कर रहे थे, तो जब हमारा अजाब इन पर आया, इसके सिवा वो कुछ ना कह सके, बिला शुबा हम जालिम थे। अभी आप जब सूरह यूनुस से स्टार्ट करेंगी तो उसमें अल्लाह ताला ने बार बार ये बात कही है कि ए लोगो, आखिरत के लिए अपनी नजरें खोलो। ए लोगो, आखिरत के लिए अपनी नजरें खोलो। ये ना हो कि तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे सर पे चढ़ जाए। मेरी एक स्टूडेंट है सुबह की क्लास में, तो वो कहती हैं कि बस कुरान मजीद में यही तो है कि कौमों का जिक्र है, उनके अजाब पर जिक्र है। तो मैंने कहा कि देखिए, एक शफीक माँ, एक शफीक बाप बच्चे पर सख्ती क्यों करता है, या उसको थोड़ा वार्निंग क्यों देता है? क्योंकि वो अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह भी अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, तो वो बार 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 वार्न करता है कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कुछ तकलीफ आए, मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई अजाब आए, बाज आ जाओ। एक औरत की मिसाल एक हदीस में दी गई है कि वो एक औरत है जिसके दूध टपकता है बहुत ज्यादा। बहुत सारे बच्चे जो हैं उसके इर्द गिर्द भूखे बैठे हैं, वो कभी एक के मुंह में दूध डालती है, कभी दूसरे के मुंह में दूध डालती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हारा ख्याल है ये ऐसी औरत अपने इन बच्चों को दोजख में डालेगी? मगर अफसोस की बात यह है कि हम इसको सीरियस नहीं लेते। थोड़ी देर के लिए हमारे ऊपर असर होता है, और फिर हमारे ऊपर ये असर खत्म होके हम उन गलतियों में दोबारा लग जाते। कल ऐसा हुआ, आप लोगों को मैं मजे की बात बताऊं। हमारे आम तौर पर ये तस्वुर पाया जाता है कि हकूकुल्लाह अदा कर दो, हकूकुल इबाद अदा कर दो, हकूकुल्लाह माफ हो जाएगा, अल्लाह माफ कर दे। ये बात मैंने इतने प्लेटफॉर्म से सुनी है, इतनी जगहों से सुनी है, कि मुझे हैरत होती है ये लोग बात कैसे कर देते। मतलब आप ये देखिए कि इतने पढ़े लिखे बड़े लोग भी ये बात कहते हैं। मैंने उनसे कल जब मेरी टीवी स्टेशन में लाइव प्रोग्राम जा रहा था, तो मैंने होस्ट से कहा, ये आप लोग ये जो बात करते हैं ना कि अल्लाह हुकूकुल इबाद अदा कर दो, हुकूकुल्लाह माफ कर दोगे, इस बात का सोर्स क्या है आपके पास? अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो यही कहा है, वकज़ा रब्बुका अल्ला तुश्रिकू बिल्लाहि शैअन। अल्लाह ताला ने ये फैसला कर रखा है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना की जाए। तो तुम लोग ये बातें कहाँ से लेते हो? अल्लाह ने तो कहीं नहीं कहा कि तुम नमाज ना पढ़ो, तुम रोजा ना रखो, तुम मेरी हम्दो तस्बीह ना करो, मैं तुमको माफ कर दूंगा। ये तो उसने कहीं नहीं लिखा। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों साथ चलने हैं। आप समझते हैं कि शऊरी तौर पर अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह
پوچھے گا نہیں. آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ پوچھے گا نہیں آپ سے. تو یہ ہم لوگوں کے ہاں بھی آسان راستہ اختیار کر دیا جاتا ہے عبادتوں کے معاملے میں. تو لیکن آپ پلیز اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط فہمی ہے. اچھا دوسری ایک آیت نمبر کیا ہے؟ ہم نے سورہ آراف کو شروع کیا. ٹھیک ہے. ایک اور بات, روزے کے تقاضوں پہ بات ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی. ان کی قوم کاروبار کرتی تھی, وہ چیزوں کے اندر ملاوٹ کرتی تھی, چیزوں کی قیمتیں بڑھا کر پیش کرتے تھے. اس قوم پر خدا کا عذاب ہے. تو انہوں نے نا, جب میں بات کر رہی تھی تو انہوں نے بات کو پلٹنے کی کوشش کی, اور بریک میں تو مجھ سے کہتا ہے سمی جو اداکار ہے, وہ ہوسٹ ہے, کہ اسٹیٹ کی بات آئی تو ہم نے جلدی سے بات کو موڑ دیا. میں نے کہا اسٹیٹ کی بات نہیں ہے, یہ لوگوں کی بات ہے, لوگ کر رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ تو ایک ریٹ مقرر کر رہی ہے, آپ کے جو منڈی والے تاجر ہیں وہ لوگ ہیں, وہ قیمتوں کو دگنا چگنا کر کے پیش کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ کے ریٹ تو اور ہیں, اور پبلک جو ہے وہ اپنے قیمتیں بڑھاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم حق بات کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے چلو, کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا, تو آیا ان پر ہمارا عذاب رات میں اچانک یا دن دہاڑے, جب وہ دوپہر کے ٹائم آرام کر رہے تھے تو ہمارا عذاب ان پر آیا, اور اس کے سوا وہ کچھ نہ کہہ سکے. بلا شبہ ہم ظالم تھے, سو یاد رکھو ہم ان کے سامنے بیان کریں گے پورے علم کے ساتھ, اور ہم کبھی غائب نہیں رہے. ہم ان پر کبھی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کائنات کے اندر میں ان کا پورا جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں معاملہ, اور ان لوگوں کا ریکارڈ میرے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سو یاد رکھو ہم ان لوگوں کی پرسش کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور خود رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے, پھر ہم ان کے سامنے سب بیان کر دیں گے ہمارے علم کے ساتھ, اور ہم کہیں غائب نہیں تھے, ہم کائنات میں موجود تھے, ہم کائنات کا مشاہدہ کر رہے تھے, ہم کائنات کو دیکھ رہے تھے. اس دن وزن صرف حق کا ہوگا, جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ فلاح پانے والے بنیں گے, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا, بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. ہم نے اے قریش, آپ کو پتہ چلنا چاہیے قرآن اب کس سے مخاطب کر رہا ہے, اے قریش ہم نے تمہیں اس ملک میں اقتدار بخشا, مکہ کے اندر تمہیں اللہ تعالیٰ نے پورے عرب پر فوقیت دی, اور تمہارے لیے معاش کی راہیں کھولی, اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. ہم نے تمہارا خاکہ بنایا, پھر تمہاری صورت گری کی, پھر فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا کہ تو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا, تو وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں, میں آدم سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. فرمایا تو پھر یہاں سے اتر, تجھے یہ حق نہیں کہ اس میں گھمنڈ کرے, تو نکل یہاں, تو ذلیلوں میں سے ہے. بولا اس دن تک کے لیے اے اللہ مجھے پناہ دے, مہلت دے, جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے میں ان کو گمراہ کروں, میں ان کو رسوا کروں, میں تیری جہنم کو ان سے بھر دوں. اللہ نے کہا تجھے مہلت دی گئی. بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا, اس وجہ سے میں تیری سیدھی راہ پر ان کی گھات میں بیٹھوں گا, پھر میں ان کے آگے, ان کے پیچھے, ان کے داہنے, ان کے بائیں, ان پر حملہ کروں گا, اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. نعوذ باللہ. فرمایا تو یہاں سے نکل, پار ہو جا, دفع ہو جا, اس میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں. دیکھیے پورے قرآن کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے, ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ دنیا میں آزمائش تکبر کی ہے. انسان میں کہتا ہے, میں بڑا سپیریئر, بڑا طاقتور, اقتدار, اور ان کا انجام لوگوں کے سامنے کتنا عبرتناک لگتا ہے. دوسرا امتحان اس دنیا میں جنس کا, سیکس کا ہے. انسان بہت جلدی اس پر انوالو ہو جاتا ہے. یہ دو بڑے گناہ
پائے جاتے ہیں، اور ہمیں ان دونوں گناہوں سے بچنا ہے. ہمیں ان دونوں سے پناہ مانگنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے، تکبر نہیں کرنا. اسی سورہ میں آپ پڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل سکتا ہے لیکن تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے. اور دوسرا، شیطان نے آدم اور حوا کو جس چیز میں مبتلا کیا جس میں وہ ناکام ہو گئے، وہ سیکس کا معاملہ تھا. ابھی قرآن مجید میں آگے آئے. اب ان چیزوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان چیزوں سے غلطی شیطان نے کی، اس نے تکبر کیا. غلطی آدم نے کی، اس نے معافی مانگی. تو کہیں بھی کوئی غلطی ہو جائے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے ہو جاتی ہے. اللہ نے کہہ دیا میں معاف کرنے والا ہوں، تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کریں. جب آپ کے اندر عاجزی ہوتی ہے نا، جب آپ کے اندر انکساری ہوتی ہے، آپ کی پرسنالٹی بہت خوبصورت ہوتی ہے. کبھی آزما کر دیکھیں کہ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر بڑی خوبصورتی اور بڑا چام آ جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ بات کہنے والی ہوں کہ اپنے بچوں کو آج افطاری کے وقت آپ نے نا یہ بات بتانی ہے. یہ جو میں انسانوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ آیت نمبر 18 ہے. کہ شیطان یہ نہیں کہ آج آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو آپ اب بچ جائیں گے. شیطان بار بار آپ پہ حملہ کرے گا اور آپ نے بار بار اس غلطیوں سے بچنا ہے. رمضان سب سے بہتر ٹریننگ ہے اس چیز. اے آدم، تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، بس اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے بن جاؤ. بس شیطان نے ان کے اندر وسوسہ اندازی کی کہ اریاں کر دے ان کی شرم گاہیں جو ان سے چھپائی گئی. پتہ چلا آپ کو؟ نہ یہ گندم کا درخت ہے نہ سیب کا درخت. اللہ نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اریاں کر دے ان کی شرم گاہوں کی جگہ جو ان سے چھپائی گئی تھی. اور اس نے ان سے کہا کہ تمہارے خداوند نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں فرشتے یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور انہیں قسمیں کھائیں کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں ہوں. اس طرح اس نے فریب سے ان کو شیشے میں اتار لیا. بس جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا تو ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے بے پردہ ہو گئی اور وہ اپنے شرم گاہوں کو باغوں کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کہ کیا میں تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ وہ بولے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نامرادوں میں ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن. تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا، کھانا پینا ہے. فرمایا تم اس میں جیو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے نکالے جاؤ. زمین میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا. تم ایک خاص وقت تک اس میں جیو گے، کھاؤ گے، پیو گے اور پھر دفن کر کے اسی زمین میں ڈال دیے جاؤ گے. اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے لیے ستر پوش ہے اور زینت کی. مزید بڑا تقویٰ کا لباس ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے. اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے. جس طرح اس نے تمہارے باپ ماں کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے لباس اتروا کر ان کو ان کے سامنے بے پردہ کر دیا. پتہ چلا کھلے لفظوں میں ہے. پتہ نہیں ہمارے لوگ اتنے واضح کھلے لفظوں کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے. اور اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ دیکھیے ان کے لباس اتار کر ان کو ان کے سامنے بے پردہ. یعنی آدم اور حوا سے یہ کہا گیا تم کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، جو مرضی عیش و عشرت کرو، لیکن یہ کام تم نے نہیں کرنا. شیطان نے کہا اللہ تمہیں نہیں چاہتا کہ تمہاری نسل آگے بڑھے. اس تعلق سے نسل آگے بڑھتی. اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نام ہمیشہ دنیا میں رہے، تمہاری نسل بڑھے. لہذا تبھی اللہ نے تمہیں اس چیز سے منع کیا. لہذا وہ اس گمراہی میں چلے گئے. پھر جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سب کو اس کا ترجمہ آتا ہے
अभी मैंने भी पढ़ के सुनाया कि आदम और हव्वा से ये गलती हो गई, उन्होंने माफी मांगी, खुदा ने उनको माफ कर दिया, लेकिन साथ ही कहा कि अब दुनिया में तेरी औलाद आजमाइश से गुजरे, और जो इस आजमाइश से बच निकला मैं हमेशा की जिंदगी उसको दूंगा। अल्लाह ताला ने कहा वो इसका जत्था तुमको, शैतान और उसका जत्था तुमको वहां से दिखता है जहां से तुम नहीं तारते। हमने शयातीन को इन लोगों का रफीक बनाया जो ईमान से महरूम है, और जब ये लोग किसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हैं कहते हैं हमने इसी तरीके पर अपने बाप दादा को पाया और खुदा ने हमें इसी का हुक्म दिया। कह दो अल्लाह कभी बेहयाई का हुक्म नहीं देता। क्या तुम लोग अल्लाह पर तोहमत झाड़ते हो जिनके बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं? कह दो मेरे अल्लाह ने तो हर मामले में इंसाफ का हुक्म दिया है, और ये कहा कि मस्जिद के पास अपना रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ करो, इसी को पुकारो, इसी के लिए अतात को खास करते हुए, और जिस तरह इसने तुम्हें आगाज किया इस तरह तुम लौटो। एक गुरोह को इसने हिदायत बख्शी और एक गुरोह को गुमराही मुसल्लत हो गई। उन्होंने अल्लाह के माँ सिवा शयातीन को अपना रफीक बनाया और ये गुमान रखते हैं कि वह हिदायत पर है। ए आदम के बेटो, हर मस्जिद की हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहनो, खाओ पियो, फजूल खर्ची ना कर। अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं कर। पूछा किसने हराम ठहराया अल्लाह की जीनत को जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा की, और रिस्क की पाकीज़गी को? कह दो वो दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए है, आखिरत में तो वो खास ही निकाह हिस्सा होगा। इस तरह हम अपने अहकामात खोल खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो जानना चाहें। कह दो मेरे रब ने तो बस बेहयाइयों को हराम किया है, खा खुली हो या पोशीदा, हक तलफी या नाहक तरफी, इस बात को हराम ठहराया है। तुम अल्लाह का अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ जिसकी उसने कोई दलील नहीं उतारी। और ये कि तुम अल्लाह पर एक ऐसी बात का इल्जाम लगाते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। हर उम्मत के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत है, जब इसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ना एक घड़ी उसको मोहलत दी जाएगी, ना पहले अजाब दिया जाएगा ना बाद में अजाब दिया जाएगा। ठीक है जी। या आदम इम्मा याति यन्नकुम रसूलुन मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाति फमनित्तका वस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून। आदम के बेटो, अगर तुम्हारे पास तुम्हें में से रसूल आए तो तुमको मेरी आयतें सुनाते तो जो डरा और जिसने इस्लाह की इनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन। जो मेरी आयत को झुटलाएंगे, तकब्बुर करेंगे, इससे एराज करेंगे तो दोज़ख वाले हैं, इसी में हमेशा रहेंगे, और इनसे बढ़कर जालिम कौन होगा? जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे या इसकी आयत को झुठलाएं, इन लोगों को इनका नविश्ता पहुंचेगा, यहाँ तक कि जब इनके पास हमारे फरिश्ते इनकी जान कब्ज करने के लिए आएंगे तो इनसे पूछेंगे अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते थे वो कहाँ हैं? जवाब देंगे वो सब आज खो गए, ए परवरदिगार आज मेरी मदद करने के लिए। और अपने खिलाफ खुद गवाही देंगे कि ला रहे वो कुफ्र में रहे। हुक्म होगा जाओ पढ़ो दोज़ख में इन उम्मतों के साथ जिनसे जो तुमसे पहले जिनों और इंसानों में से गुजरे। जब जब कोई उम्मत दोज़ख में दाखिल होगी अपने साथी लोगों पर लानत करे, उन लोगों पर जो इनके लिए गुमराही का बायस बने, वो लोग जो इनके लिए बहकाने का बायस बने, जिन लोगों ने इनको मिसगाइड किया। जब जब कोई गिरोह जहन्नुम में डाला जाएगा वो अपने राहबरों पर लानत मलामत करेगा, शोर शराबा करेगा, यहाँ तक कि जब सब जहन्नुम में इकट्ठे हो जाएंगे इनके पिछले अपने अगलों के बारे में कहेंगे ए हमारे रब यही लोग हैं जिन्होंने हमको गुमराह किया, तो तू हमको दोज़खे अजाब से बचा, इरशाद होगा तुम सब के लिए दोहरा अजाब अभी तुम नहीं जानते। और इनके अगले पिछलों से कहेंगे कि तुमको भी हम पर कोई फजीलत नहीं, तुम भी अपने किए की पादाश में मजा चखो। बेशक जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार किया, तकब्बुर करके इससे मुंह मोड़ा, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके में दाखिल ना हो। रिमेंबर, कोई तकब्बुर करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं। और तकब्बुर क्या है? जो शैतान ने किया। हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि तकब्बुर क्या शैतान ने किया। जानता था ये रब्बे आला है, जानता था, देखता था पूरी कायनात का बादशाह है, इसकी पावर इसकी अथॉरिटी बेतहाशा है, लेकिन तकब्बुर में आ गया। ए अल्लाह तूने आदम को मुझसे क्यों तरजीह दी? मैं आग से बना हुआ कि मिट्टी से बना हुआ, तूने इसको हमें पे क्यों तरजीह दी? इसी तरह हाबील और काबील
یہ بھی دوزخ میں جائیں گے. حابیل جنت میں جائے گا, قابیل دوزخ میں جائے گا, اور اس کی وجہ یہ کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا. حسد نہیں کرنا, ایفرٹ کرنی ہے, آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ نے کہا ان کے لیے دوزخ کا بچھونا ہے, اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نیک کام کیے. ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. وہی جنت والے ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے سینے کی ہر خلیش ہم کھینچ لیں گے, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہ کہیں گے شکر کا سزاوار میرا اللہ ہے جس نے اس چیز ہم کو ہدایت پر. اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی تو ہم تو ہدایت پانے والے نہ بنتے. ہمارے رب کے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے, ان کو پیغام دیا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث تھے. جنت والے دوست والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم سے تو جو کچھ ہمارے رب نے وعدہ کیا ہم نے اس کو بالکل سچا کر دکھایا, تم نے بھی جو کچھ ہمارے رب نے تم کو وعدہ کیا اس کو سچا پایا. وہ جواب دیں گے ہاں. ایک منادی کرنے والا ان کے بیچ میں پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر, ان پر جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے, اس میں ٹیڑھ پیدا کرتے تھے, وہ آخرت کے منکر ہیں. ان کے درمیان پردے کی دیوار ہو. یہ عام طور پر لوگ اصحاب اعراف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دوزخ اور جنت میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوا, لیکن قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑی خوشی کے ساتھ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے اکٹھے کیے ہوئے بندوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں. اور یہ انبیاء, شہداء, وہ جو مجاہدین ہیں, عشرہ مبشرہ, آگے نکلنے والے, سابقون الاولون, یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں جن کو بشارت دے دی گئی کہ تم تو دنیا میں ہی, کہ تم تو جنتی ہو. وہ یہ بات کہیں گے, وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے آپ پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو. وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے, لیکن توقع ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اور جب ان کو اہل دوزخ کی طرف توجہ دلائی جائے گی, وہ پکار اٹھیں گے اے ہمارے رب, ہمیں ان ظالموں کا ساتھی نہ بنانا. اور برجیوں سے کچھ اشخاص کو جن کو وہ اس کے علامت سے پہچانتے تھے آواز دیں گے, کہیں گے کیا کام آئی تمہاری جمعیت, تمہارا سارا گھمنڈ مٹی میں مل گیا. کیا یہی لوگ ہیں وہ لوگ جن کے باب میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کبھی اللہ کی رحمت کے سزاوار نہیں ہو سکتے. ان غریبوں کو, ان ساتھیوں کو ہم کہیں گے داخل ہو جاؤ جنت میں, آج تمہارے لیے کوئی خوف اور گھمنڈ نہیں. اور دوزخ والے جنت والوں کو آواز دے کر کہیں گے پانی یا ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو بخشی ہم پر کچھ کرم فرما دو. دوزخ کی جھلستی ہوئی آگ ہے, جسم جھلس رہا ہے, پیاس لگ رہی ہے. دنیا میں ہم تمہارے ساتھی رہے, دوست رہے, اس کا کچھ خیال کر کے ہمیں تھوڑا ٹھنڈا پانی دے, ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے. اللہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر رکھی ہیں, ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا, جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے. اور ہم نے ان کو ایک ایسی کتاب پہنچائی جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر. علم قطعی یعنی پکا علم جس کے اندر کوئی شک نہیں. ہم نے ان کو ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر رکھی, ہدایت اور رحمت بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. اور یہ لوگ بس اس حقیقت کے مشاہدے کے منتظر ہیں کہ جس روز اس کی حقیقت سامنے آئے گی, وہ لوگ جنہوں نے ان کو پہلے نظر انداز کیا ہوگا وہ بول اٹھیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول بالکل سچی باتیں لے کر آئے تھے, لیکن کوئی ہماری سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے, یا کوئی صورت کہ ہم دوبارہ لوٹ کر جائیں کہ اس سے دنیا میں مختلف کام کریں. جانے والے کہیں گے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج, اب ہم تیرے راستے میں پکا اچھے لوگ بنیں گے اور برے کاموں سے بچیں گے. تو وہ کہیں گے انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ہوا ہو جائے گا. بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, وہ عرش پر متمکن ہوا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ بائبل کے اندر کرسچنز کہتے ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا اور 7ویں دن وہ آرام کرنے لگا, لیکن
اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ آرام چاہیے۔ اس نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنا کر، 6 دنوں سے مراد اللہ کا اپنا سسٹم ہے، وہ پورے شعور اور پورے عزم کے ساتھ اپنے تخت حکومت میں جا بیٹھا اپنے معاملات کو دیکھنے، اپنے دنیا کے معاملات کو دیکھنے۔ تو اللہ نے کہا تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا، ڈھانگتا ہے رات کو دن پر، جو اس کا پوری سرگرمی سے تعاقب کرتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اللہ کے حکم سے مسخر ہے۔ آگار ہو خلق اور امر اللہ کی، بڑا ہی بابرکت اللہ عالم کا رب، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے، بے شک وہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ملک میں اس کی اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو، اسی کو پکارو امید اور نا امیدی میں، دونوں حالتوں میں بے شک اللہ کی رحمتوں نیکوکاروں سے قریب۔ وہی ہے جو اپنے ابر رحمت سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوجھل بادل اٹھا لیتی ہے۔ ہم ان کو ہانکتے ہیں کسی بے آب و گیا زمین کی طرف، وہاں ہم چھاجو پانی نازل کرتے ہیں، پھر ہم اس سے پیدا کرتے ہیں ہر قسم کے پھل، اس طرح ہم مردوں کو قیامت کے دن اٹھا کھڑا کریں گے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ جیسے زمین مردہ ہوتی ہے، کچھ نہیں اگتا، بنجر ویران ہوتی ہے، اسی طرح خدا جب بارش کرتا ہے تو زمین کو زرخیز کر دیتا ہے، اسی طرح اے لوگوں خدا مرنے کے بعد تمہیں اٹھائے گا۔ پھر اللہ نے کہا اس طرح ہم مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اور زرخیز زمین کی پیداوار تو خوب اگتی ہے اس کے رب کے حکم سے، اور جو زمین ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار کم ہوتی ہے۔ اس طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس نے ان کو دعوت دی ہے میرے ہم قوموں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا ہم تو تم پر ایک کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں 950 سال تک وہ اپنی قوم کی طرف نبی رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کو پوجیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ، اور جس دن بہت تیز بارش ہو، سیلاب آئے، تم کشتی میں سوار ہو جانا، کیونکہ اللہ صرف تم کو بچائے گا، اور زمین پر جو لوگ ہیں سب کو کفر کرنے کی پاداش میں کہ دوبارہ کفر ان لوگوں سے نہ پھیلے، اللہ نیست و نابود کر دے گا۔ بہت بارش ہوئی، بہت بارش ہوئی، میں یہ بریفلی ان لوگوں کے لیے جو شاید پہلی دفعہ قرآن پڑھ رہے ہیں بتا رہی ہوں، بہت بارش ہوئی۔ حضرت نوح کی بیوی اچھی عورت نہیں تھی، اللہ نے اس کو کہا تو پیچھے ہی رہ، تو کشتی میں سوار نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پہاڑ پر تھا، حضرت نوح نے کہا آجا میرے بیٹے، اس لیے کہ آج کشتی والوں کے سوا کوئی نہیں بچے۔ اس نے تکبر کیا، اس نے کہا نہیں ابا جان آپ جائیے، میں اس پہاڑ پر چڑھ کے بچا لوں گا۔ اور حضرت نوح کی آنکھوں کے سامنے پانی کی ایک بڑی لہر آئی اور اس کو بہا کر لے گئی۔ حضرت نوح نے کہا اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچا لے۔ اللہ نے کہا اے نوح جو گناہ گار ہے، نافرمان ہے، وہ تیری اولاد نہیں، وہ اللہ کی امت نہیں، جاہلوں کی باتیں نہ کر۔ پانی کی لہر آئی اور اس کو بہا گئی۔ مختصر بیان کر رہی ہوں، انشاءاللہ زندگی نے محلہ دیا تو بہت ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی یاد دہانی تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بس ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو اور لوگوں کو کشتی میں اس کے ساتھ سوار کیا اور ان کو نجات دے دی، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ بے شک یہ لوگ اندھے ہیں، آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے دعوت دی ہے میری ہم قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے بڑوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا کہ جواب دیا کہ ہم تم کو ایک کھلی حماقت میں دیکھ رہے ہیں، ہم تم کو جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں۔ حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ بچے تھے کشتی میں، ان کی اولاد
جو بچی تھی آگے گئی وہ قوم عاد کہلائی. ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی تھے. اور شیطان بار بار کسی قوم کو گمراہی میں ڈالتے ہیں، وہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ بتوں کی طرف جا. جو بتوں کی عبادت میں مگن ہو جاتے ہیں ان کے لیے گمراہی کے سارے راستے کھل جاتے. اس نے کہا اے میری ہم قوموں، مجھ میں کوئی حماقت نہیں بلکہ خداوند عالم کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رسول کے پیغام پہنچا رہا ہوں. تمہاری دیانتدار ناصح ہوں. کیا تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی یاد دہانی تمہیں میں سے ایک شخص کے واسطے سے پہنچی تاکہ وہ تم کو ہوشیار کرے؟ اور یاد رکھو جب اس نے قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور جسمانی اعتبار سے تمہیں وسعت و کشادگی عطا کی تو اللہ کی شانوں کو یاد رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ. وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا کہو اور ان کو چھوڑ بیٹھے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ایک ہی بات، ہمارے ماں باپ غلط کیسے ہو سکتے؟ ہمارے ماں باپ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو بھی انسان قرآن کے خلاف جائے گا، اللہ کے خلاف جائے گا، وہ غلط ہے. تو تم جس عذاب کی دھمکی تم کو دی جا رہی ہے اس کو لاؤ گا تم سچے ہو. اس نے کہا کہ تم پر تمہارے رب کی جانب سے ناپاکی اور قہر مسلط ہو چکا کہ اب تم مجھ سے کوئی فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں اور جن کی خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری. تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. بس ہم نے اس کو اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے اپنے فضل سے نجات اور ان لوگوں کی ہم نے جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی اور یہ ایمان لانے والے نہ تھے. اب سمود کا ذکر ہے. عاد کی قوم پر جب ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے عذاب آیا، اور یہ پتہ آپ کو پتہ قرآن مجید کہتا ہے قریش کو عاد و سمود اتنی ترقی یافتہ قومیں، اتنے قد کاٹ والی قومیں تھی، اتنا ترقی یافتہ، پہاڑوں کو تراش تراش کے محل قلعے بناتے تھے اور خدا کی طرف نہیں آتے تھے، اللہ کی طرف نہیں آتے تھے، بدعمالیاں کرتے تھے. ان کے نبیوں نے ان کو آگاہ کیا لیکن وہ نہیں مانے. تو سمود پر عذاب آیا. سمود کی قوم میں سے جو لوگ بچے چند ایک، بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی، بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے. 20 30 7 8 لوگوں سے زیادہ نبیوں کا ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں. تو پھر قوم سمود برپا ہوئی اور قوم سمود جو ہے انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی اور خدا کا شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ پکچر قریش کو دکھاتا ہے کہ تم اپنے تجارتی قافلے لے کر ان شاہراہوں سے گزرتے ہو، دیکھو کیسے مرے پڑے ہیں، بنجر ویران ہیں ان کے وہ قلعے جو شب و روز وہ تراشتے تھے اپنی عالی شان یادگاریں بنا کر. دیکھو آج وہ کیسے پڑے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے دعوت دی ہے میرے ہم قوموں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے کہ تمہارے لیے نشانی ہو، بس اس کو چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرے پھرے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا سمود کو جب حد سے زیادہ گمراہی میں پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سمود کو کہ یہ اونٹنی میری طرف سے ایک معجزہ ہے، جب تک تم اس اونٹنی کو مارو گے نہیں دنیا پہ خدا تم کو زندہ رکھے گا. لیکن جو ہی تم نے خدا کی اس آیت کو، اس اونٹنی کو مارا تو خدا کا عذاب تمہیں آ کے تنکا کر دے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا. لہذا اللہ نے ایک اونٹنی بھیجی اور کہا ایک دن یہ گھاس چرے گی اور دوسرے دن دوسرے جانور، اور ایک دن یہ چشمے سے پانی پیے گی، بہت بڑی تھی، پورا پانی پی جاتی تھی، پورا چارہ کھا جاتی تھی. تو ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے صالح، یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس طرح تو ہماری بات جھوٹی پڑ جائے گی، ہمیں اس کے سامنے نیچا ہونا پڑے گا. لہذا ان میں سے ایک سردار ان کا اٹھا اور اس نے اونٹنی کے یہ جو وہ ہوتے ہیں نا ٹخنے کو تلوار مار کے اس طریقے سے اونٹنی کو مارا جاتا ہے، مار ڈالا اور وہ مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا
याद करो जबकि खुदा ने कौम आद के बाद तुमको इसका जानशीन बनाया और मुल्क में तुमको इक़्तिदार दिया, तुम इसके मैदानों में महल तामीर करते थे, पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे। अल्लाह की शानों को याद करो और मुल्क में उधम न मचाओ। इसकी कौम के इन बड़ों ने जिन्होंने घुमंड किया, अपने नीचे के लोगों से कहा जो इनमें से ईमान लाए थे, क्या तुम समझते हो कि साले अपने रब का भेजा हुआ नबी है? उन्होंने जवाब दिया, हम तो इस पैगाम पर जो वो देकर भेजे गए हैं ईमान रखते हैं। तकब्बुर करने वालों ने कहा, हम तो इस चीज के मुनकर हैं जिस पर तुम भेजे गए। तो उन्होंने ऊंटनी की पूंछें काट दी और अपने रब के हुक्म की सरताबी की और बोले कि साले, अगर तुम खुदा के पैगंबर हो तो अजाब लाओ हम पर जिसकी धमकी तुम हमको दे रहे थे। बस इनको कपकपी ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। तो वो इनको छोड़कर ये कहकर चल बसा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था और तुम्हारी खैर खाही कर दी थी, लेकिन तुम तो खैर खाही को पसंद ही नहीं करते। और हमने लूत को भेजा, जबकि इसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम खुली बेहयाई का इत्तेकाब करते हो? और पहले दुनिया के किसी कौम ने इस तरह का काम नहीं, पूरी की पूरी नेशन इस गलत काम में मुलव्वस हो जाए, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो तुम गलत कारियां करते हो, तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से शहवत रानी करते हो और बड़ी ऊंधी अकल के साथ बल्कि हद से गुजर जाने वाले लोग हो। इस पर इसकी कौम वालों ने जवाब दिया कि ये इसको अपनी बस्ती से निकालो, ये बड़ा पारसा बना फिरता है। तो हमने इसको और इसके घर वालों को इसकी बीवी के सिवा जो पीछे रह जाने वाली बनी निजात दी और फिर इस तरह पथराव किया। तो देखो मुजरिमों का क्या हाल। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, आपको पता है, पढ़ा है आपने, हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थी, औरतों में दिलचस्पी नहीं थी, मर्दों के साथ शहवत रानी करते थे। अल्लाह ने उनकी तरफ हज़रत लूत को भेजा कि ये काम ना करो, ये काम गंदा काम, इस काम को ना करो, इससे बहुत एक गुनाह का भी इर्तिकाब होता है और कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। मगर उन्होंने कहा, ए लूत जा तू जा, हमारा सर ना खा, हम बाज आने वाले नहीं। और जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वो आप बयान पढ़ेंगी ना, जब फरिश्ते उनके पास आए कि तेरी कौम पर अजाब आएगा, तो उससे पहले हजरत लूत जिस तरह मिन्नत समाजित कर रहे थे अपनी कौम के लोगों की, कहते खुदा के लिए ये ना करो। फरिश्तों के पीछे भी वो आए ना, फरिश्ते लड़कों की सूरत में आए थे, वो फरिश्तों के पास भी आए खूबसूरत लड़कों की सूरत में। उनकी कौम के लोग, तो हजरत लूत ने कहा, ये देखो ये मेरी बेटियां हैं, जाओ इनसे अपनी शहवत को पूरा कर लो, ये मेरे मेहमान हैं, इनके मामले में मुझको रुस्वा ना। तो भागे भागे आए लूत के पास और कहने लगे कि आज हमारा तो मजा हो गया और तुम इनको हमारे हवाले करो। तो बस वही रात है जो उनके अजाब की रात बनी। और अल्लाह ने कहा, ऐसा अजाब खुदा ने उनको दिया कि ना आसमान रोया ना जमीन रोई, हर कोई अल्लाह के फैसले से खुश था। और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा, इसने दावत दी है, मेरी हम कौमों अल्लाह ही की बंदगी करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह हुज्जत आ चुकी है, नाप तोल पूरा करो, लोगों की चीजों में कोई कमी ना करो और जमीन में इसकी इस्लाह के बाद फसाद पैदा ना करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। और हर राह में खुदा में हर राह में धमकियां देते, अहले ईमान को अल्लाह की राह से रोकते और अल्लाह के रास्ते को टेढ़ में पैदा करने की कोशिश करते। याद करो जब कि तुम थोड़े थे तो तुमको खुदा ने ज्यादा किया, देखो फसाद पैदा करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और जबकि तुम में से गुरो इस चीज पर ईमान लाया जो मैं देकर भेजा गया हूँ और एक गुरो ईमान नहीं लाया, तो इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला। वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। और उस कौम के बड़ों ने जिन्होंने तकब्बुर किया, कहा, ऐ शुएब, हमने तुमको और जो तुम्हारे साथ ईमान लाए इनको बस्ती से निकाल के नहीं है, या तुम हमारी तरफ पलट आओ। उसने कहा, क्या जबकि हम इससे नफरत करते हैं तब भी तुम्हारे रास्ते पर आए, हम अल्लाह पर झूठी तोहमत बांधने वाले ठहराएंगे। और अगर तुम्हारी उम्मत में लौट आए बाद इसके कि अल्लाह ने हमसे निजात दी, तो ये हमसे काम होने का नहीं, हम इस मिल्लत में लौट आए मगर ये कि अल्लाह हमारे रब का मंशा है।
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر کیوں عذاب آیا تھا؟ وہ مدین میں رہتے تھے، ان کی قوم کا سب سے بڑا گناہ تھا وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ چیزوں میں ملاوٹ کرتے تھے، وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا دیکھو میں بھی کاروبار محنت کرتا ہوں، خوشحال ہوں، کھاتا پیتا ہوں، تو تمہیں وزن کم کرنے یا ملاوٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹی بے برکتی ہوگی، تو باز آ جاؤ، چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ہمارے ہاں جی آپ کو پتا یہ جو گوالے دودھ لے کر آتے ہیں انہوں نے ان کی قسمیں رکھی ہوئی ہے، بہت خالص دودھ جس میں بالکل پانی نہیں 180 روپے، تھوڑا سا پانی 160 روپے، اس سے تھوڑا سا پانی 140 روپے۔ یہ تو لازم بات ہے نا، ملاوٹ کر رہے ہیں، چیزوں کی ملاوٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ریڑی والے کو دیکھا جو چیزیں بیچ رہا تھا کھانے کی، اس نے اچھی اچھی چیزیں اوپر رکھی ہوئی تھی اور نیچے گندی خراب چیزیں۔ ابھی آپ بھی جائیں نا ریڑی والوں کے پاس، تو اگر آپ نے بیٹھ کے ان سے کہا ہے اتر کے نہیں کہا کہ ڈال دو، تو وہ بہت ساری چیزیں آپ کی خراب آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم خراب چیزوں کو اوپر رکھو تاکہ لینے والا دھوکہ نہ کھائے اور وہ چیز کو سلیکٹ کرے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ، ہم یہ سمجھتے ہیں زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو غلط ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، ایسے تو اللہ اپنے دنیا والوں پر تکلیف نہیں ڈالتا، کچھ نہ کچھ تو ہے جو غلط ہے۔ تو اچھا جی، ہم اللہ پر جھوٹ تہمت باندھنے والے ٹھہریں گے کہ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے بعد اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، تو یہ ہونے والا نہیں، ہم اس امت میں لوٹ آئیں گے اگر یہ کہ اللہ ہمارے رب کی اجازت ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے اور ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ ہمارے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان بڑوں نے جنہوں نے اپنی قوم میں سے کفر کیا، کہا کہ اگر شعیب کی پیروی کرو گے تو بڑے خسارے میں جاؤ گے، تو ان کو کپ کپی نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر گئے۔ زلزلہ آیا، شدید زلزلہ آیا، زمین بوس ہو گئے، چہرے جن میں تکبر اور غرور نظر آتا تھا وہ زمین سے چپک کر رہ گئے، اور جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی گویا کہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نامراد ہے، تو وہ ان کو یہ کہہ کر چھوڑ کر چل دیا کہ اے میری ہم قوموں، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی کر دی، تو کفر کرنے والوں کو غم کیوں کرو۔ ہم نے جس بستی میں کوئی رسول بھیجا اس کے رہنے والوں کو مالی اور جسمانی مصائب سے آزمایا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہم نے دکھ کو سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ اور سکھ ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے، پھر ہم نے ان کو اچانک آ لیا اور ان کا کوئی گمان بھی نہیں رکھتے تھے، اور اگر ہم بستی والوں پر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھولتے۔ اللہ کہہ رہے اگر بستیاں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم آسمان اور زمین سے کہہ دیتے کہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دو، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے ان کی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو پکڑا۔ تو کیا بستیوں والے نڈر ہو گئے اس بات سے کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آئے یا سوتے ہوئے آئے، اور کیا بستیوں والے نچنت رہ گئے اس بات سے کہ ان پر آدم کے ہمارا عذاب دن دہاڑے اور کھیل کود میں ہو، تو کیا اللہ کی تدبیر سے یہ بچ سکتے ہیں؟ یاد رکھو خدا کی تدبیر سے وہی لوگ نڈر ہو کے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں جو نامراد ہوتے۔ کیا سبق نہیں ملا ان کو جو ملک کے وارث بنائے گئے اس کے اگلے باشندوں کے بعد؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ابھی آپ پکڑے اور ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیں تو وہ سننے والے سننے سے رہ جائیں۔ یہ بستیاں ہیں جن کے سرگزشتوں کا کچھ حصہ اے محمد ہم تم کو سنا رہے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ایمان لانے والے نہ بنے، باوجہ اس کے کہ وہ پہلے سے جھٹلاتے تھے۔ اس طرح اللہ ٹھپا لگا دیا کرتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی سواری نہیں پائی اور ان میں اکثر بد عہد نکلے۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے وزیروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور نشانیوں کا انکار کیا، تو دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں خداوند عالم کا بھیجا ہوا نبی ہوں، سزاوار اور حریص ہوں کہ اللہ کی طرف حق کے ساتھ کوئی بات
منسوب نہ کرو, میں تمہارے ساتھ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی نشانی لے کر آیا ہوں, تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانا. اس نے جواب دیا کہ اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ آپ سب کو پتا ہے, ساری جو ہے نا ڈیٹیل. تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے, اور فرعون بادشاہ وہ ان غلاموں کو تو جانوروں کی طرح سمجھتے تھے نا, ان پہ جسمانی ظلم و ستم کرتے اور دن رات ان سے محنت مشقت کرتے تھے. ان کی محنت مشقت کا ایک منہ بولتا ثبوت تو پیرامڈ ہے, جس کو دنیا کا عجوبہ کہا جاتا ہے. لوگ آج بھی حیران ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سلیب اینٹیں انسانی قد کے 3 انسانوں کے برابر وہ کیسے بناتے اور کیسے چڑھاتے تھے. تو فرعون یہ کرتا تھا کہ فرعون کو ڈر تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو انہوں نے ان کے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے, اور ان کی عورتوں کو اپنی شہوت رانی کے لیے زندہ رکھتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ بنی اسرائیل کو آزاد کرواؤ اور ایک کسی بہتر علاقے میں جا کر ان کی تربیت کرو تاکہ ان کے اندر عزم اور بہادری آئے. تو اس کا سارا ذکر ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ فرعون کی سرکشی کی وجہ سے میں نے اس کو کہا میں تیرے جسم کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بناؤں. ہزاروں سال دیکھو جا کر آج بھی موجودہ ثبوت ہے کہ خدا جس کی گرفت کرنا چاہتا ہے کہ کیسے گرفت کرتا ہے. فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں ایک شیشے کے ڈبے میں بند ہے. تو یہ خدا کی وہ نشانیاں ہیں جو وہ دنیا میں ہمیں بتاتا ہے کہ تاکہ ہم صحیح راستے کی طرف چلیں. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے وزیروں کے پاس بھیجا, تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور نشانیوں کا انکار کیا. تو دیکھو ان مقصدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ نے کہا اے فرعون, میں خداوند عالم کا فرستادہ ہوں, سزا اور حریص ہوں کہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی اور بات منسوب نہ کروں. میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے کھلی نشانی لے کر آیا ہوں, تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو. اس نے جواب دیا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو. تو اس نے اپنی لٹھیا ڈال دی, وہ یک بیک ایک بہت بڑا سانپ بن گیا, اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ دفتن دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا نکل آیا. یہ بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو فل بہری کی بیماری تھی. اللہ نے کہا فل بہری کی بیماری نہیں تھی, ہاتھ ان کا روشن چمکتا ہوا نکل آتا. قوم فرعون کے اعیان نے کہا یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے, یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے, تو تمہاری کیا رائے ہے. وہ بولے ابھی اس کو اس کے بھائی کو ڈالو اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیجو جو تمہارے ماہر جادوگروں کو ہمارے پاس لائیں. جادوگر فرعون کے پاس ٹھہرے ہوئے بولے بڑا صلہ ملے گا ہمیں اگر ہم غالب رہے. فرعون نے کہا ہاں بے شک تم ہمارے مقربین میں داخل ہو گئے, یعنی اگر موسیٰ کے جو معجزات ہے ان کا توڑ کرو گے تو ہم تمہیں اپنے قریب کر لیں گے. بولے موسیٰ یا تو پہلے تم پیش کرو یا پھر ہم پیش کریں. موسیٰ نے کہا تم ہی پیش کرو. تو جب انہوں نے پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت داری کر دی, بہت بڑا کرتب دکھایا. ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنی لٹھیا ڈال دو. وہ دفتن نکلنے لگ گئی جس کو جو کر رہے تھے, تو حق ظاہر ہو گیا اور جو وہ کچھ کر رہے تھے وہ نابود ہو گیا. تو اس وقت سے مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کے رہ گئے اور ساحل سجدے میں گر پڑے, اور ہم عالم کے خداوند موسیٰ اور ہارون کے خداوند پر ایمان لائے. جادوگر جن کو حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے بھیجا تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ آنکھوں کا سحر نہیں بلکہ حقیقت ہے, وہ سارے ایمان لے آئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز. فرعون نے کہا تم لوگ میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لائے ہو, یہ ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں عرض کی کہ اس کے باشندوں سے کو یہاں سے نکالو تو تم عنقریب جانو گے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا, تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. وہ بولے ہم اپنے رب ہی کی طرف تو لوٹیں گے, اور ہمارے در پہ آزاد صرف اس غصے میں ہو کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آئیں ایمان لائے. اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات اسلام کر دے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ربنا افرغ علینا صبرا, کسی بڑی مشکل میں جب آپ
बड़े प्रॉब्लम में जब आप हो तो 37 नंबर नहीं, ये क्या है 137 27 है, ये 37 है। कौन सी है? रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। ये भी बड़ी अच्छी दुआ है। अल्लाह हमें मुश्किल का सामना है, तू हम पर सब्र उंडेल दे। ये मतलब नहीं कि सब्र दे, सब्र उंडेल दे, पैकरे सब्र कर दे और हमें 126 आए थे। उन्हें हमें दिलों में से बना। जी ये 126 नंबर है, तो आप देख लें। और फिरौन के साथियों ने फिरौन से कहा, तो इसी तरह मूसा और इस कौम को छोड़े रखेगा तो वो मुल्क में बदअमनी फैलाएंगे और तुमको तुम्हारी मूर्तों को ठुकराएंगे। उसने कहा, हम इनके लड़कों को कत्ल करेंगे और इनकी लड़कियों को जिंदा करेंगे और हम इन पर पूरी तरह हावी हैं। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद चाहो, साबित कदम रहो, जमीन अल्लाह की है, वो जिसको अपने बंदों में चाहता है इसका वारिस बना देता है और अंजाम कार की कामयाबी खुदा से डरने वालों के लिए है। वो बोले, हम तो तुम्हारे आने से पहले भी सताए गए थे और तुम्हारे आने के बाद भी। यानी बनी इसराइल ने कहा कि जब तुम नहीं आए थे तब भी फिरौन और उसके साथी हम पर जुल्म सितम करते थे और मूसा तुम्हारे आने के बाद अब ज्यादा हम पर सख्त ना। तो बनी इसराइल का सबको पता है ना। मैं बार बार इसलिए पूछती हूँ कि जब कोई नए लोग आते हैं तो पता चले कि उनको पता है बनी इसराइल कौन। तो आप बता दीजिएगा, फिर मैं थोड़ा साथ जिक्र कर दूंगी। और हमने आले फिरौन को कहत साली और पैदावार की कमी में मुब्तला किया ताकि उसको तंबीह हो, तो जब खुशहाली आती कहते ये है हमारा हिस्सा, और अगर इस पर कोई फितरत आफत आती तो उसको मूसा और साथियों की नहुसत करार देते। सुन रखो, इनकी कसम अल्लाह के पास है, लेकिन इनके अक्सर नहीं जानते। कहते हैं, खा तुम कैसी भी निशानी हमें सहरजदा करने के लिए लाओ, हम तो तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। और हमने इन पर भेजे तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, खून, यानी बड़े अजाब से पहले हम कभी उसको तंबीह देने के लिए तूफान भेजते जो इनकी फसलों को उखाड़ के रख देता। कभी इनके घरों के अंदर टिड्डियां, हर तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आती। कभी इनके सरों और कपड़ों पर जुएं नजर आती। कभी इनके खानों पर मेंढक उछलते। और कहीं पानी बह रहा है, दरिया बह रहा है, तो खून ही खून उसके अंदर हो जाता। और जब वो इस तरह की किसी तकलीफ में मुब्तला होते तो कहते कि हम मूसा के रब पर ईमान लाए। ऐ मूसा, तू हमसे इस अजाब को दूर कर दे। और जब अल्लाह उनसे उस अजाब को दूर कर देता है तो फिर वो वही काम करना शुरू कर देते। तो अल्लाह ताला ने कहा, उन्होंने तकब्बुर किया, ये मुजरिम लोग थे, और जब आती इन पर कोई आफत तो दरखास्त करते कि मूसा तो अपने रब से सेहत के वास्ते से जो इसने तुमसे कर रखा है हमारे लिए दुआ करो। अगर तुमने हमसे ये आफत को दूर कर दिया तो हम तुम्हारी बात को जरूर मान लेंगे और तुम्हारे साथ बनी इसराइल को जाने देंगे। तो जब हम इनसे दूर कर देते आफत को कुछ मुद्दत के लिए, जब तक वो पहुंचने वाले होते तो दफतन अपना वादा तोड़ देते। तो हमने इनको कैफे किरदार पर पहुंचाया और इनको समंदर में गर्क कर दिया। यानी जब बनी इसराइल के लोग जो हैं उनको तैयार कर लिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो फिर उनसे कहा कि मुझे जाने दो, इनको लेके जाने दो, मैं इनकी तरबियत करना चाहता हूँ। उसने जब इनकार किया तो मूसा और उसकी कौम के पेलौटी के बच्चे मरने लगे, क्योंकि वो भी बनी इसराइल के लड़कों को मारते थे, तो इनके बेटे भी मरने लगे। तो कहते हैं कि मलिका ने कहा फिरौन से कि मूसा की वजह से ये सारा कुछ है, उसको जाने दे अपनी कौम को लेकर। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जा रहे थे, समंदर के किनारे थे, तो वास्ता ये पेश आया कि खुश्की तो है नहीं, कश्तियां इतनी बड़ी तादाद में कहां से आएंगी, हम कैसे समंदर पार करें। यहाँ बनी इसराइल ने फिर हजरत मूसा को ताना तशनी देना शुरू कर दिया, तुम हमें मरवाओगे, हर जगह हमें मरवाते हो, हमारा क्या बनेगा। हजरत मूसा ने अपनी लाठी समंदर में डाली, रेड सी, बहरे अहमर में डाली। वहां एक बड़ा खुश्की का रास्ता बन गया और हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर समंदर पार चले गए। पीछे फिरौन को फिर लोगों ने गुमराह किया। ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको,
خواجہ کا گواہ ڈڈو، تو یہ جو ان کے ہوتے ہیں یہ ان کو زیادہ خرابی میں ڈالتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے موسیٰ کو کیوں جانے دیا؟ یہ مشکلات تو وقتی طور پر ہوتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں، آپ موسیٰ کو نہ جانے دیں۔ فرعون پھر ان کے پیچھے گیا ان کو لانے کے لیے، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ کیا کہ جب عین وہ درمیان میں پہنچے اور موسیٰ اور جو بنی اسرائیل ہے انہوں نے سمندر کراس کر لیا، تو وہ پانی جو خشکی بنا تھا وہ پھر مل گیا، پانی ہی پانی، ٹھاٹے مارتا ہوا پانی بن گیا۔ اب جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ نے کہا نہیں، الان اب لائے ہو، میں نے تجھے بڑی مہلت دی، میں نے تجھ کو بڑا بچانے کی کوشش کی، اب تم نے خود اپنی بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے، تو اب تو میں تمہیں توبہ نہیں دوں، تو اس تیری لاش کو میں قیامت تک کے لیے بنا کے رکھوں گا عبرت۔ ہم نے اس کو کیفے کردار پر پہنچایا، سمندر میں غرق کر دیا، باوجود انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور اس سے بے پرواہ بنے رہے جو لوگ دبا کے رکھے گئے تھے۔ ہم نے ان کو سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا اور جس میں قدم رہے، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی ساری تعمیرات اور ان کے باغ چمن ملیا میٹ کر دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو کچھ بتوں کی پرستش کرتی۔ پتہ نہیں شیطان کیسے کامیاب ہو جاتا ہے لوگوں کو بار بار سمجھانے سے۔ اس نے کہا ہے موسیٰ جس طرح ان کے دیوتا ہیں اس طرح ہمارے لیے بھی دیوتا بناؤ۔ اس نے کہا تم لوگ بڑے جاہل ہو، ان لوگوں کا سب کچھ جس میں یہ لگے ہوئے ہیں برباد، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں ضائع ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈوں؟ درحال یہ کہ وہی ہے جس نے تم کو عالم اہل عالم پر فضیلت دی، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں نہایت برے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے، اور تمہارے بیٹوں کو بے دردی سے قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی ہی آزمائش تھی، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ یہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کوہ طور کے پاس وادی سینا کے اندر ایک جگہ پر ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، گھر کی طرح بادلوں کا سایہ کر دیا، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں اور کھانے پینے کے لیے منو سلوا اترتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ سیٹ کر دیا، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ ذرا میرے پاس آؤ، فلاں دن میرے پاس آؤ، میرے پاس 30 دنوں کے لیے آؤ۔ حضرت موسیٰ بھی نبیوں سے کوئی نہ کوئی چوک ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو چوک لینے نہیں دیتے، غلطی کرنے کی گنجائش نبیوں کی زندگی میں نہیں ہوتی، ان کی تربیت بڑی ہارڈ ہوتی ہے۔ اور جب وہ پہلے بیفور ٹائم چلے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اب تیری بات یہ کہ تو 30 دن نہیں 40 دن رکے گا، اور دیکھ تیری وہ بد نصیب قوم جو نبیوں کی اولاد ہے، توحید کا درس ان کو ماں کی گود میں ملا، دیکھ وہ شرک میں مبتلا ہو۔ تو انہوں نے کہا تمہارے بیٹوں کو بے دردی سے قتل کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی ہی آزمائش تھی، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اس کو پورا کیا مزید 10 راتوں سے، تو اس کے رب کی 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری جانشین کرنا، اصلاح کرتے رہنا، مفسدوں کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو اس نے درخواست کی کہ میرے رب مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑی کی طرف سے، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹکی رہ گئی تو تم مجھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو جب ان کے رب نے اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ اللہ کی تجلی ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالی کے وجود کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تیرا جو کمزور وجود ہے، چند فٹ کا کمزور وجود ہے، یہ اس کائنات کے بادشاہ جل جلالہ عظیم الشان بادشاہ کا جلوہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عائشہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ کوئی انسان اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اللہ کے وجود کو دیکھ سکے۔ ہاں اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت والے دن میں انسانوں کو مضبوط آنکھیں، کان، دماغ، دل، اسٹرانگ پرسنالٹی دوں گا، اور پھر
اللہ ताला अपना जलवा दिखाएगा। तो मूसा बेहोश होकर गिर पड़ा और जब होश में आया तो बोला, पाक है, मैंने तेरी तरफ रुजू किया, मैं पहले ही ईमान लाने वाला बनता हूँ। फरमाया, है मूसा, मैंने तुमको लोगों पर अपने पैगाम और अपने कलाम से सरफराज किया, तो मैंने जो कुछ तुमको दिया इसको लो, शुक्र गुजारों में से बनो। और हमने इसके लिए तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी थी। 10 कमांडमेंट्स जो हैं वो तख्तियों पर लिखी हुई रिटर्न फॉर्म में हजरत मूसा को दिया गया। मैं इनको जो जमीन में नाहक गुमंड करते हैं अपनी निशानियों से बरगश्ता करूंगा, और वो हर किस्म की निशानियां देख लेंगे और ईमान नहीं लाएंगे, और अगर हिदायत की राह देखेंगे तो ना अपनाएंगे और गुमराही की राह देखेंगे तो अपनाएंगे। ये इस वजह से कि उन्होंने हमारी निशानियों को दुखलाया और बेपरवाह बने रहे, और जिन्होंने हमारी निशानियों और आखिरत की मुलाकात को दुखलाया, इनके अमाल जाया जाए। वो बदले में वही पाएंगे जो वो करते रहे। और मूसा की कौम ने इसके पीछे अपने जेवरों से एक बछड़ा बनाया। ये भी हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पर गए तो उन्होंने सामरी जादूगर, एक उनमें से था, उससे कहा, हमारे सोने चांदी और पीतल ले लो और हमें एक बछड़ा बना। लिहाजा उन्होंने बछड़े को बनाया और उसकी इबादत करने लगे। सारे के सारे नहीं, कुछ सुनने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए, अल्लाह ने कहा, जा मूसा, तेरी कौम 10 दिन भी इंतजार नहीं कर सकी, देख जाके वो किसी शिर्क में मुब्तला है। तो हजरत मूसा जब आए, उनको बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। उन्होंने तख्तियों को एक तरफ फेंका और सबसे पहले तो अपने भाई हारून को गिरबान से पकड़ा, बालों से खींचा और कहा, क्या मैं तुम्हें इनका निगरान बनाकर नहीं भेजा गया था? हजरत हारून ने कहा, मैंने पूरी कोशिश की इनको बचाने की मेरे अल्लाह, लेकिन मैंने सख्ती इसलिए नहीं की कि कहीं ये लोग आपस में लड़ ना पड़े। तो अल्लाह ताला ने, और जब मूसा रंज और गम से भरा हुआ अपनी कौम की तरफ लौटा, बोला, तुमने मेरे पीछे मेरी बहुत बुरी जानिशीनी की। क्या तुमने खुदा के हुक्म से पहले ही जल्दबाजी कर दी? और इसने तख्तियां फेंक दी और अपने भाई का सर पकड़कर उसकी तरफ घसीटने लगा और बोला, ए मेरी माँ जाए। माँ जाए का मतलब मेरे मेरे भाई, कौम के लोगों ने मुझे दबा लिया था, करीब था कि मुझे कत्ल कर देते। तू मेरे ऊपर दुश्मनों को हंसने का मौका ना दे और मेरा शुमार जालिमों में ना कर। उसने दुआ की है, मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को माफ कर देना, हम पर रहमत कर देना और हमें अरहमुर राहिमीन, तुम अरहमुर राहिमीन। बेशक जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बनाया, इनको इनके रब की तरफ से गजब लाहिक हुआ और जिल्लत दुनिया की जिंदगी में, और ऐसा ही बदला हम बहुतान करने वालों को हैं। पर जिन्होंने बुरे काम किए, इसके बाद उन्होंने तौबा कर ली, ईमान लेकर आए, तो इसके बाद तेरा रब बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा दूर हुआ, उसने तख्तियां उठाई और इसके निविष्टे में हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरने वाले हों। और मूसा ने कौम के 70 आदमी चुने हमारे वक्त मुकर्ररा के लिए। तो जब इनको जलजले ने आ पकड़ा तो मूसा ने कहा, ए रब, अगर तू चाहता तो इनको हलाक कर देता पहले ही, मुझको भी। क्या तू हमें एक ऐसे जुर्म की पादाश में हलाक करेगा जिसका इर्तिकाब हमारे अंदर के बेवकूफों ने किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम ने बछड़े की इबादत शुरू की तो खुदा का अजाब आया उनके ऊपर। और जो कबीले थे ना, 11 कबीले थे, 12 कबीले थे, तो उनके जो सही लोग थे जिन्होंने शिरक नहीं किया, उनको कहा गया कि वो अपने कबीले के उन लोगों को मारे जिन्होंने शिरक। फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हर 12 कबीले के लोगों में से कुछ सरदारों को चुनकर लेकर गया और जाकर कहा कि अल्लाह से माफी मांगो, सूरे सीना के पास अल्लाह से माफी मांगो। वो सारे अल्लाह के पास गए तौबा करने, माफी मांगने। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पहाड़ को मुसल्लत कर दिया और अल्लाह ताला ने उनको जलजले ने आ लिया। तो हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, इनको माफ कर, अगर तू सजा देना चाहता तो पहले ही दे देता। ये लोग तेरे पास सजा माफ करते थे, तुझसे माफी मांगने आए हैं, तो उनको माफ कर दे। तो इन्होंने ये दुआ की, तो उसको जिसको चाहे गुमराही में डाल दे, जिसको चाहे हिदायत दे। तू ही हमारा कारसाज है, तू हमें बख्श, हम पर रहम फरमा, तो बेहतरीन बख्शने वाला है। और तू हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी। और हमने तो तेरी तरफ रुजू किया। फरमाया, मैं अपने अजाब में तो उसको मुब्तला करूंगा जिसको चाहूंगा, मेरी रहमत हर चीज पर है। तो मैं इसको इन लोगों के लिए लिख रखूंगा जो तकवा इख्तियार करें।
زکات دیتے رہیں گے، ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے اور وہی پیروی کریں گے جو نبی امی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا بات نبی رسول امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، کیونکہ بنی اسماعیل کو امی کہا جاتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے طرف خدا کے پے در پے نبی آتے رہے، بہت سارے نبی آئے، ان کے مقابلے میں بنی اسماعیل کو امی کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، بطور لقب ہے، یہ لفظ قرآن مجید بطور لقب استعمال کرتا ہے۔ تو وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے پاکیزہ چیزوں کو جائز کرتا ہے، خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور پابندیاں اٹھاتا ہے جو ان پر اب تک رہیں۔ تو جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی، اس کی مدد کی، اس روشنی کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتاری گئی ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دو اے لوگو، میں تم سب کی طرف سے اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں، اس اللہ کے لیے زمین و بادشاہت اس پروردگار کے لیے ہے، اور اس کے کلمات پر اس کی پیروی کرو تاکہ رایاب ہو۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں الگ الگ امتیں بنایا، اور ہم نے موسیٰ کی طرف جب اس کی قوم نے پانی طلب کیا وہی کی کہ صحرائے سینا کے اندر اپنی لٹھیا ایک پتھر پر مارو، اس سے پانی کے 12 چشمے نکل پڑے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معین کر لیا، اور ہم نے ان پر بدلوں کا سایہ کیا، ان پر منو سلوا اتارا، پانی دیا، گوشت اور اناج بھی دیا، کھاؤ ہماری بخشی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے۔ تو انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ یاد کرو جب ان سے کہا گیا بستی میں رہو، اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، دروازے میں سر جھکا کر داخل ہو، ہم تمہارے سارے گناہ معاف کرتے، گناہگاروں کو مزید دیتے ہیں۔ تو ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس کو بدل دیا کہی ہوئی بات سے۔ آپ نے پڑھا، اللہ نے کہا یہ فلسطین کی یہ بستی اللہ تم کو دیتا ہے، اے بنی اسرائیل۔ خاطب بار بار میں کہتی ہوں پتا ہونا چاہیے اس وقت اللہ کس سے بات کر رہا ہے، اس وقت کس سے بات کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے بنی اسرائیلیوں، جب اس بستی میں داخل ہونا تو کہنا ہتتن ہتتن، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اس قوم کی بد نصیبی کہ انہوں نے ہتتن نہیں کہا، ہنتتن ہنتتن کہا، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں گندم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، توبہ استغفار کرتے رہو، دروازے میں داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، خوبکاروں کو ہم مزید نوازیں گے۔ تو ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اس کو بدل دیا کہی ہوئی بات سے مختلف بات پر، تو ہم نے ان پر آفت بھیجی بوجہ اس کے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال دریافت کرو جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے معاملے میں حدود الہی سے تجاوز کر رہے تھے، جب سبت کا دن ہوتا تو مچھلیاں منہ اٹھائے چھلانگے مارتی پانی کے اندر، اور جب سبت کا دن نہ ہوتا تو کوئی مچھلی، بہت کم مچھلیاں ظاہر ہوتی۔ اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور یاد کرو جبکہ ان میں سے گروہ نے کہا ہم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کیے جا رہے ہیں جنہیں یا تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو بولے کہ یہ اس لیے کہ تمہارے رب کے سامنے ہماری طرف سے عذر بن جائے اور تاکہ یہ خدا کی غضب سے بچے۔ تو جب انہوں نے بھلائی بھلا دی وہ چیز جس کی ان کو یاد دہانی کی گئی، تو ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکنے والی تھی، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو جب وہ سرکشی کر کے اس چیز سے باز نہ آئے جس سے یہ روکے گئے تھے، تو کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان کی شکلیں بھی بگاڑ دی۔ یاد کرو جب تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ وہ روز قیامت ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو نہایت برے عذاب میں ڈالے گا، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا اور بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں منتشر کر دیا، گروہ گروہ کر کے، ان میں کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ سے مختلف۔ ہم نے ان کو خوشحالیوں بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ رجوع کریں، تو ان کے بعد ان کے جانشین وارث کتاب ہوئے جو اس دنیا کی متاع اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر اس طرح کی کوئی اور متاع ان کو مل جائے تو اس کو بھی معاف ہتھیا لیں گے۔ کیا ان کو درباب کتاب یہ میثاق نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا کوئی بات نہ جوڑے؟ انہوں نے جو کچھ بھی ہے اس کو اچھی طرح پڑھا، اور دار آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ جو لوگ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے، نماز کا اہتمام کرتے، تو ہم مصلحین کا اجر کبھی ضائع نہ کرتے۔
یاد کرو جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو معلق کیا، گویا وہ صاحبان ہیں، انہوں نے گمان کیا یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا، ہمیں سرمے کی طرح پیس ڈالے گا۔ ہم نے اس وقت ان سے کہا پکڑو اس تورات کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دی، اور اس میں خدا کو یاد کرو تاکہ تم اللہ کے غضب سے بچو۔ یاد کرو اے بنی اسرائیلیو، جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو، اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن شاید کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بنایا تو ان کی پیٹھ سے ساری لوگوں کی روحیں نکالی۔ اس سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آنے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو نکالا اور ان سے کہا کہ میرے جلال، میری قدرت، میری عظمت کو دیکھو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، مگر دنیا میں آ کر ہم اس وعدے کو بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے سب کانشیس میں، ہمارے لاشعور میں وہ ساری چیزیں موجود۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم کو کوئی بہت بڑا پرابلم، بڑا مسئلہ آتا ہے، تم دنیا کے سارے دیوی دیوتاؤں کو چھوڑ کر اسی رب کے سامنے جھکتے ہو اور کہتے ہو کہ یا اللہ اس عذاب سے پناہ دی تو ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تو اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ عہد الست کا مطلب ہے عہد الست، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو یہ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم یا عذر پیش کرو، ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا، ہم ان کے پیچھے آئے، کیا باطل پرستوں کے عمل کی پاداش میں ہم کو ہلاک کرے گا۔ اور ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں پر حجت قائم ہو اور تاکہ وہ رجوع کریں، اور ان کو سرگزشت سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں ناد کی، وہ اس سے نکل بھاگا، پر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، بالآخر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم چاہتے تو ان کو آیات کے ذریعے سربلند کرتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھکا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا رہا۔ تو اس کی مثال کتے کی ہے۔ اوف مائی گاڈ، جو اللہ کی آیتوں سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کی مثال کتے کی ہے۔ کتے کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، کتنا بھی پیٹ بھر کے آپ اس کو کھلا دیں، پھر بھی اس کی زبان باہر لٹکی رہتی ہے۔ اس کو چھوڑے، وہ زمین کی طرف منہ کر کے کبھی ہڈی، کبھی گوشت، کبھی بوٹی، کبھی روٹی، کبھی تلاش کرتا رہتا، ادھر بس اس کی زندگی کا مقصد بس کھانا کھانا کھانا، اپنی خواہشات کا غلام۔ تو اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے حوالے کر دے، زندگی کا کوئی معنی اور مقصد نہیں ہوگا اس کے نزدیک، وہ دنیا کے حصول کے لیے بھاگتا جائے گا، بھاگتا جائے گا، بھاگتا جائے گا، زندگی خاتمے پر پہنچ جائے گی مگر اس کی خواہشات کم نہیں۔ تو جب وہ اٹھے گا تو اللہ کو اپنے حساب کتاب کے لیے موجود پائے گا۔ تو ہمیشہ آپ لوگوں کو جو قرآن کے قاری ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم مسافر ہیں، مسافر ہے، ہم نے اپنے ساتھ کھانا بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، کچھ کپڑے بدلنے کے لیے بھی رکھا ہے، لیکن ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک منزل کی طرف سفر ہے، ہمیں اپنی اصل نظر اپنی منزل پر رکھنی ہے، اس دنیا میں دل نہیں لگانا، دنیا کے کام کرنے ہیں۔ میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گی، اللہ کے نبی نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں دنیا کو چھوڑ کر دین کو اپنانے کا کوئی تصور نہیں۔ تو دنیا کے معاملات کرو لیکن ترجیح آخرت۔ کیا بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، جسے اللہ کو ہدایت بخشنے والا نہیں پاتا وہ خود گمراہ کر دیتا ہے، وہی ہے جو نامراد ہونے والے ہیں۔ اور ہم نے جنوں اور انسانوں میں بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جو بالکل بے خبر ہیں اور اللہ کے لیے تو بس سکتے ہیں۔ ان سے ان کو پکارو، ان لوگوں کو چھوڑو، ان صفات کے بعد میں یہ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ اور جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے گروہ ایسے لوگوں کا رہا جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیت کی تکذیب کی، ہم ان کو وہاں سے داؤ پر لے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو کوئی علم نہیں، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں
क्योंकि मेरी तदबीर बहुत महकम है। क्या इन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि इनके साथी मोहम्मद को कोई जुनून लाहिक नहीं। नंबर 1 आयत जिसकी बिना पर मैं ये बात कहती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हुआ था। मैं अपना एक प्रोग्राम करूंगी जिसपे मैं आपसे ये वाज़ेह करूंगी कि खुदा अपने अपने नबियों को, अपने मैसेंजर्स को कभी किसी ज़हनी आर्जे में मुब्तला नहीं करते। उनको जिस्मानी बीमारी हो सकती है, लेकिन ज़हनी बीमारी खा वो 1 सेकंड के लिए भी वो नहीं हो सकती। तो ये अल्लाह के लिए तमाम सिफ़तें, इन्हीं को पुकारो। जो कुछ इसकी सिफ़ात के बाब में कजरवी इख्तियार कर रही हैं, जो कुछ ये कर रही हैं, अनकरीब इसका बदला पाएंगे। और जिनको हमने पैदा किया, इनमें एक गिरोह ऐसे लोगों का भी है जो हक के मुताबिक लोगों की रहनुमाई करते हैं और इनके मुताबिक फैसले करते हैं। और जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकलीफ की, हम इनको वहां से दाव पर ले जा रहे हैं जहां से इनको इल्म भी नहीं, और मैंने झील दिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या इन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जुनून नहीं, वो तो बस एक खुला होशियार करने वाला है। क्या इन्होंने जमीन के निजाम पर और इन चीजों पर निगाह नहीं डाली जो खुदा ने पैदा की हैं। और इस बात में कि क्या अजब है कि इनकी मुद्दत अंजाम करीब आ लगी हो और इस पर किसी बात पर ईमान लाए। जिनको खुदा गुमराह कर दे, इनको गुमराह कर देने वाला कोई नहीं बन सकता। और इनको इनकी सरकशी में अल्लाह भटकता छोड़ देगा। वो तुमसे क़यामत के दिन सवाल करते हैं कि इसका वकूफ कब होगा। कह दो इसका इल्म तो मेरे रब के पास है, हम वही इसी के इंतजार वक्त पर जाहिर कर देंगे। आसमान और जमीन जिससे बोझल है, तो बस तुम पर अचानक क्या धमकेगी। अचानक वो तुमसे पूछते हैं कि अगर तुम तहकीक के बैठे हो मोहम्मद, क़यामत का इल्म तुम्हें भी नहीं है, ये हमारे पास है, हमारे पास है। कुछ देर के लिए कोई नफा और नुकसान पर इख्तियार नहीं रखता मगर जिसे अल्लाह चाहे। और अगर मैं गैब जानता होता तो खैर का बड़ा खजाना जमा कर लेता और तुम मुझे कोई नुकसान न पहुंचाते। मैं तो बस अल्लाह की तरफ से एक होशियार कर देने वाला, खुशखबरी देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान लाए। वही है जिसने तुमको पैदा किया एक ही जान से, और इसका पैदा और इसी से पैदा किया इसका जोड़ा कि वो उससे तस्कीन पाए। तो जब इसको छा लेता है शोहर और बीवी का रिलेशनशिप होता है तो वो एक हल्का सा हमल उठा लेती है, फिर इसके लिए कुछ वक्त गुजारती है। जब बोझल हो जाती है तो दोनों अपने अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार अगर तुमने हमें तंदुरुस्त औलाद बख्शी, हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। तो जब अल्लाह इनको तंदुरुस्त औलाद देता है तो उसकी बख्शी हुई वो चीज़ों के लिए दूसरों को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह बरतर है इस चीज़ से जिनको ये शरीक ठहराते हैं, वो ऐसी चीज़ों को खुदा का शरीक ठहराते हैं जो किसी ने भी पैदा नहीं की, बल्कि वो मखलूक हैं। ना इनको किसी किस्म की मदद कर सकती हैं, ना अपनी मदद कर सकती हैं। और अगर तुमको रहनुमाई के लिए पुकारो तो तुम्हारे साथ नहीं लगेंगे। यकसा है ए मोहम्मद, तुम इनको डराओ या न डराओ, ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। और जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हो, ये तुम्हारे जैसे बंदे हैं, बस इनको पुकार कर देखो, वो तुम्हें जवाब देंगे अगर तुम सच्चे हो। क्या इनके पाँव में जिनसे चलते हैं, इनके हाथ जिनसे पकड़ते हैं, इनकी आंखें जिनसे वो देखते हैं, क्या इनके कान जिनसे वो सुनते हैं, कह दो अपने शरीकों को बुलाओ, मेरे खिलाफ चाले चले, देखें मुझे मोहलत ना दो। मेरा कारसाज अल्लाह है जिसने किताब उतारी, वो नेकुकारों की कारसाजी फरमाता है। और जिनको तुम अल्लाह के माँ सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी मदद करते हैं, अपनी मदद नहीं कर सकते। अगर तुम उनको रहनुमाई के लिए पुकारो तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम इनको देखते हो कि वो तुम्हारी तरफ देख रही है, लेकिन इनको कुछ सुझाई नहीं देता सिवाय दुनियादारी के। दर गुजर करो, नेकी का हुक्म दो, जाहिलों से एराज करो। अगर तुम्हें कोई वसवसा शैतानी आने लगे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। जो लोग खुदा तरस से जब इनको कोई शैतानी छूत लाहिक होने लगती है और किताब का ध्यान करते हैं, दफतन इनके दिल रोशन हो। मोमिनों के दिल अगर कभी कभी थोड़े ढीले पड़ते हैं तो जब खुदा का जिक्र सुनते हैं, खुदा की कायनात में निशानियां देखते हैं, तो फिर से एक टिमटिमाते चराग से एक रोशन चराग बन जाते हैं। और जो ना खुदा तरस के भाई हैं, इनको गुमराही में बढ़ाते हैं और फिर कोई कसर नहीं छोड़ते। और जब तुम इनके पास कोई निशानी नहीं लाते, कहते हैं कि तुम अपने पास से कोई मोजज़ा क्यों नहीं घड़ते। कह दो मैं तो बस इसी चीज की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से मुझ पर वही की जाती है। यह तुम्हारे रब की तरफ से आंखें खोलने वाली आयात, हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान लाए। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तवज्जो से सुनो, खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अपने रब को सुबह शाम याद करो, अपने दिल में आजिज़ी इनके सारी खौफ पस्त आवाज में
غافلوں میں سے نہ بنو، اے لوگوں غافلوں میں سے نہ بنو، الرٹ رہو، تمہیں حساب کتاب کے لیے جانا ہے۔ بے شک تمہارے رب کے پاس ہے جو اس کی بندگی کرنے سے نہیں اکڑتے۔ فرشتوں کی بات کی، فرشتے جن کو خدا نے نور سے بنایا وہ ہر لمحہ خدا کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور کبھی بھی خدا کے سامنے نہیں اکڑتے اور اس بات کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کی آیت ہے، آپ سجدہ کر لیجیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عباداتہ، جو اللہ کے فرشتے ہیں ہر عرش پر خدا کو سجدہ کرتے ہیں، خدا کی رحمت اور ربوبیت اور رحمت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور سجدہ کرتے نہیں تھکتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جزاک اللہ۔ کہ ہم نے پڑھا، اسی پروردگار کی رحمت ہے، اسی پروردگار کا فضل ہے۔ اے پروردگار ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایک دن اور دیا کہ ہم کچھ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، کچھ اپنے گناہوں کو صاف کرا سکیں، کچھ تیرے بندوں کا دل رکھ سکیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا اللہ رحمان اور پروردگار، یا اللہ ہماری چھوٹی سی کوشش کو آج قبول کر۔ آمین۔ ہم نے سچے دل سے تیرے کلام کو پڑھا، تو اس پر عمل کرنے اور اس کے ذریعے ہمارے دلوں کو روشن کرنے کا سبب بنا دے۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے پیار اور اپنی محبت سے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تقدیر میں کبھی اس کا ڈالنا۔ یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تم ہم سے راضی رہے، ہم تم سے راضی رہیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان دور فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کی اولاد نہیں انہیں صحت مند تندرست اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا اللہ ان کو محبت کرنے والے ساتھ دینے والے ساتھی عطا فرما۔ یا اللہ میرے ماں باپ سب کے ماں باپ یا اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما، ان کے گناہوں کو اولوں سے بڑھ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر لہجہ آپ پر رحمت کی بارش کرے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے، ہر پریشانی بدنامی ذلت سے بچائے اور ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے کہ ہم اس کو اللہ کے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی آپ کا کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے، کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے۔ کیا گرم کر دیا آپ نے؟ جی میں ذرا تھوڑی دیر بولے کوئی سوال ہے جی؟ اوپر سے آج بتائیں گے فرقہ جی آج ہم نے کتنا پڑھا؟ آج ہم نے 1.5 سپارے کے قریب پڑھا ہے۔ ہائے ہائے ایک پورا سپارہ ہیلو پورا سپارہ ایک جی پڑھا ہے آج نہیں زیادہ پڑھا ہے، سپارے سے زیادہ پڑھا ہے۔ چلے انشاءاللہ کل ہم سورہ توبہ سورہ انفال کو پڑھیں گے، لیکن میں اس کو بریفلی صرف بیان کروں گی کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف جنگ تبوک کا ذکر ہے، منافقین پر اللہ کے غصے کا اظہار ہے
تو میں مین پوائنٹس اس کے ڈسکس کروں گی اور پھر ہم انشاءاللہ کل سورہ یونس پہ چلے جائیں گے. اللہ کے حوالے جی سلامت رہیے, خیر سے رہیے. جزاک اللہ. اللہ کے حوالے. جزاک اللہ. اللہ کے حوالے جی کوکب جی. اللہ کے حوالے جی جزاک سلامت. اللہ جزاک اللہ. اللہ سب لوگوں کو صحت تندرستی اور خوشیاں عطا کرے. آمین. آمین.